بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے 68ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا جو سبق ہے یہ اس کا عنوان ہے الاسرہ یعنی خاندان۔ آج کے سبق میں ہم جو خاندان کے مختلف رشتے ہوتے ہیں، بہن بھائی، خالہ، پھپھی، چچا، تایا، دادا، نانی، یہ جو رشتے ہوتے ہیں ہمارے، ان کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے، ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے، آج کے سبق میں ہم یہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا سبق جو ہے اس میں کوئی الگ سے قواعد وغیرہ نہیں ہے، لہٰذا ہم معنی الکلمات سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ معنی الکلمات: اخ کہتے ہیں بھائی کو، والدہ، خال ماموں، جدہ دادی، مات فوت ہو گیا، یحسن احسان کرتا ہے، یکرم عزت کرتا ہے، اختن بہن، عم چچا، خالتن خالہ، اسرہ خاندان، ولیدہ پیدا ہوا، یطیع اطاعت کرتا ہے، یرحم رحم کرتا ہے، اب والد، عمہ پھپھی، جد دادا، زوج خاوند، زوجہ بیوی، یحب محبت کرتا ہے، لا یؤذی ایذا نہیں دیتا۔ تو یہ تو تھے چند معنی الکلمات۔ اب آئیے صفحہ پلٹ لیجئے، اب ہم اپنے سبق کو دیکھتے ہیں۔ الدرس الثامن والستون الاسرہ۔ یہاں سامنے جو آپ کے ایک نقشہ ہے اس میں سعید نام آپ دیکھ رہے ہیں، جدو خالد ہیں، اعمام خالد ہیں، عمات خالد ہیں، سعید کے نیچے اس کی اولادیں ہیں جو کچھ لڑکے ہیں کچھ لڑکیاں ہیں، پھر ان کے لڑکوں میں ایک حامد ہے جس کی اولاد خالد ہے، اور پھر آگے اس کے بھی بہن بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک نقشہ سا دیا گیا، اس نقشے کو ہم جو نیچے جو عبارت ہے اس کو ہم پڑھیں گے اور اس نقشے کو سمجھیں گے۔ خالد ولد صالح، خالد نیک لڑکا ہے، لہو اخ واحد، اس کا ایک بھائی ہے، و اخت واحدہ، اور اس کی ایک بہن ہے۔ اخو خالد اسمہ محمود، خالد کے بھائی کا نام محمود ہے، و اختہ اسمہا فاطمہ، اور جو اس کی بہن ہے اس کا نام فاطمہ ہے۔ اب یہاں جملے کے اندر جو ضمائر کا استعمال ہے اس پہ بڑی آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ وَأُخْتُهُ سے مراد کون ہے؟ خالد۔ اسمہا، ہا سے مراد ہے فاطمہ۔ تو ان چیزوں میں ہم نے جو سیکھنا ہوتا ہے، ان اسباق میں جو جملوں کی پریپریشن ہے اس پہ بھی ساتھ ساتھ ہم نے نظر رکھنی ہوتی ہے۔ خالد عمرہ 10 سنوات، خالد کی عمر 10 سال ہے، ومحمود عمرہ 7 سنوات، اور محمود کی عمر 7 سال ہے، وفاطمۃ عمرها 5 سنوات، فاطمہ اس وجہ سے عمرها ہو گیا 5 سنوات، اور فاطمہ کی عمر 5 سال ہے۔ والد خالد اسمہ حامد، خالد کے والد کا نام حامد ہے۔ اب اگر یہاں اوپر آپ نقشے میں دیکھیں تو خالد سے اوپر جو ایک لکیر جاری ہے تو وہاں حامد لکھا ہوا آ رہا ہے، سو حامد کی اولاد ہے خالد۔ ووالدتہ اسمہا زینب، خالد کے والد کا نام حامد اور اس کی والدہ کا نام زینب ہے۔ حامد کے 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، یعنی یہ خالد کے جو والد ہیں حامد، ان کی جو ہیں وہ 3 بھائی اور 2 بہنیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 3 چچا تایا ہو گئے اور 2 پھپھیاں ہو گئیں، کس کی؟ خالد کی۔ وَزَيْنَبُ لَهَا أَخَوَانِ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ، اب یہ جو محترمہ زینب صاحبہ ہیں یہ خالد کی والدہ ہے، تو جو خالد کی والدہ ہیں ان کے 2 بھائی اور 4 بہنیں، یعنی 2 ماموں اور 4 خالائیں ہو گئیں، کس کی؟ خالد کی۔ اخوت حامد اعمام خالد، حامد کے بھائی خالد کے چچا ہیں، تو اعمام ہے، ٹھیک ہے، عمن سے ہے نا، چچا کو کہتے ہیں عربی میں، اعمام ہے اس کی جمع۔ وَإِخْوَاتُهُ عَمَّاتُ خَالِدٍ، اور جو بہنیں ہیں حامد صاحب کی وہ در حقیقت پھپھیاں ہیں خالد کی، اخوات بھی جمع اور عمات بھی جمع۔ اخوت زینب اخوال خالد،
زینب کے یعنی جو اس کی والدہ کے بھائی ہیں وہ خالد کے ماموں ہیں۔ وَأَخَوَاتُهَا خَالَاتُ خَالِدٍ، اور اس کی جو بہنیں ہیں یعنی زینب کی جو بہنیں ہیں وہ خالد کی خالائیں ہیں۔ ابو حامد اسمہ سعید، اب اگر آپ اوپر نقشے پہ دیکھیں تو حامد سے اوپر جو ڈنڈی جا رہی ہے وہ سعید صاحب کے پاس جا رہی ہے۔ ابو حامد اسمہ سعید، حامد کے جو والد ہیں ان کا نام سعید ہے۔ وَأُمُّهُ اسمها سعیدہ، اور جو حامد صاحب کی والدہ ہیں ان کا نام ہے سعیدہ، اور حامد کون ہے؟ خالد کے والد، یعنی بات ہو رہی ہے دادا دادی کی۔ سعید جد خالد، اس حساب سے جو سعید صاحب ہیں وہ دادا ہیں خالد کے۔ وَسَعِیدَةُ جَدَّةُ خالد، اور جو سعیدہ ہیں وہ دادی ہیں خالد کی۔ هَذِهِ أُسْرَةُ خالد، اور یہ جو ہے وہ خالد کا خاندان ہے۔ هِيَ أُسْرَةٌ طَيِّبَةٌ، یہ اچھا خاندان ہے۔ اسرا کیونکہ مؤنث ہے لہذا ہیا کی ہم نے اشارہ استعمال کیا وہ ہیا استعمال کیا۔ ہیا اسرۃ طیبہ، ٹھیک ہے، یہ نیک خاندان ہے۔ تعبد ربہا، اچھا خاندان ہے، نیک خاندان ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ وتعمل الصالحات، اور نیک اعمال کرتا ہے، کیا؟ پورا خاندان۔ وَتُحْسِنُ إِلَى النَّاسِ، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ تو یہ تو تھا سبق کا پہلا حصہ جس میں ہم نے خالد کے خاندان سے متعلق پڑھا جانا کہ خالد حامد صاحب کا بیٹا ہے اور حامد جو ہیں وہ سعید صاحب کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اوورال ہم نے پڑھا، یہ ایک اسرہ ہے، ایک خاندان ہے جس میں دادا، ان کے بیٹے، پھر آگے ان کا پوتا، یہ سب ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ چاچا، پھپھی، خالہ، ماموں، ان رشتوں کا اس میں ہمیں بتایا گیا۔ اب اسی کو اگر ہم سوالات کی طریقے سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس کی بھی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں۔ من ہوا خالد، خالد ولد صالح، بھئی خالد کون ہے؟ تو جواب ہے خالد نیک لڑکا ہے، جیسا کہ سبق میں لکھا ہوا تھا۔ کم اخن لہو، لہو اخن واحد، کتنے بھائی ہیں اس کے؟ جی اس کا ایک بھائی ہے۔ کم اختن لہو، اس کی کتنی بہنیں ہیں؟ لہو اختن واحدہ، اس کی ایک بہن ہے۔ ما اسم والدہ، اس کے والد کا کیا نام ہے؟ اسم والدہ حامد۔ ما اسم والدتہ، اسم والدتہ زینب۔ کم عمن لہو، لہو ثلاثۃ اعمام، یہ بھی ہم نے پڑھا۔ کم عمتن لہو، لہو عمتان، یہ پھوپھیاں ہو گئیں۔ کم خالن لہو، لہو خالانی، ٹھیک ہے، یہ ماموں ہو گئے دو۔ کم خالتن لہو، لہو اربع خالات، یہ اس کی خالائیں ہو گئیں۔ ما اسم جدہ، اسم جدہ سعید، یعنی خالد کے دادا کا نام۔ ما اسم جدتہ، اسم جدتہ سعیدہ۔ کم اخن لک، لی ثلاثۃ اخوۃ۔ کم عمن لک، لی عمانی، دو، دیکھیں وہی الف نون آ گیا۔ کم خالن لک، لی ثلاثۃ اخوال، میرے 3 ماموں ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا الحمدللہ سبق ہمارا مکمل۔ کچھ ہمارے پاس تمرینیں ہیں 2 قسم کی، ترجم بالاردیہ اور ترجم بالعربیہ۔ اچھا جی، الولد الصالح یطیع ربہ، یہ ایک جملہ ہے کہ نیک لڑکا اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے۔ وَيُحْسِنُ إِلَى وَالِدَيْهِ، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ إِخْوَانَهُ وَإِخْوَاتِهِ، اور اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے۔ یکرم کبارہم ویرحم صغارہم، بڑوں کی عزت کرتا ہے اور چھوٹوں پر رحم کرتا ہے۔ ویحترم اعمامہ واخوالہ وعماتہ وخالاتہ واقاربہ، اور اپنے چچاؤں، اپنے ماموں، اپنی پھوپھیوں، اپنی خالاؤں اور اپنے رشتہ داروں کی عزت کرتا ہے۔ وَيَزُورُهُمْ، اور ان سے ملاقات کرتا ہے۔ وَيُحْسِنُ إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ احسان کرتا ہے۔
وَيُحِبُّ أُسْتَاذَهُ وَزُمَلَاءَهُ، اور اپنے اساتذہ اور اپنے ساتھیوں سے محبت کرتا ہے۔ وَيَلْعَبُ مَعَ زُمَلَائِهِ بِأَدَبٍ، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادب سے کھیلتا ہے۔ وَلَا يُؤْذِي أَحَدًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ منہم سے مراد ہے زملاء۔ وَلَا يَضْرِبُ الصِّغَارَ وَلَا يُؤْذِي الْجَارَ، نہ چھوٹوں کو مارتا ہے نہ پڑوسی کو ایذا دیتا ہے۔ تو یہ تمرین بھی ہے اور یہ ایک نصیحت بھی ہے کہ ایک اچھا بچہ معاشرے کے اندر اس نے کس طریقے سے رہنا ہوتا ہے، کہ وہ ہر بڑے کا ادب کرتا ہے، چھوٹے پر شفقت کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ وہ کھیلتا بھی ہے تو ایک ادب کے ساتھ کھیلتا ہے، حدود کے ساتھ کھیلتا ہے، تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس سے۔ اب دوسری تمرین ہے ہماری ترجم بالعربیہ، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ زینب حامد کی بیوی ہے، زینب زوجۃ حامد، اور وہ اس کا خاوند ہے۔ وَهُوَ زوجها، خالد سعید کا پوتا ہے۔ خالد حفید سعید، حفید کہتے ہیں پوتے کو، اور سعید اس کا دادا ہے۔ وسعید جدہ، آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ ما یعمل والدک، میرے والد صاحب تاجر ہیں۔ والدی تاجر، آپ کی عمر کیا ہے؟ ما عمرک، مرد ہے تو عمرک، اور مؤنث ہے تو عمرو کی۔ میری عمر 20 سال ہے۔ عمری 20 سنتاً، خالد کے دادا فوت ہو چکے ہیں۔ جد خالد قد مات، محمود جمعے کے دن پیدا ہوا ہے۔ ولد محمود یوم الجمعتی۔ تو الحمدللہ ہماری یہ تمارین بھی مکمل ہو گئیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنا قیمتی فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، آپ مزید کیا چاہتے ہیں اسباق میں ذکر ہو، آپ ضرور ہمیں مطلع کریں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔